بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 8 انگلش۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پوئم نمبر 2 پورس اینڈ ہز ایلیفینٹ، جس کا عنوان ہے۔ یہ پورس جو ہوتا ہے یہ ایک بادشاہ ہوتا ہے اور اس کا ہاتھی، اس کے بارے میں یہ کہانی پیش کی گئی ہے۔ تو پہلے بچوں آپ پیج نمبر 52 نکالیے، اوپر ان سطور کی طرف نظر رکھیے آپ۔ This ballad gives an account of an elephant that saved the life of its wounded master on the battlefield۔ جو یہ بیلڈ ہے، یعنی جو یہ قصہ ہے، جو نظم میں بیان کیا گیا قصہ ہے، اس کو بیلڈ کہتے ہیں۔ کہ اس میں کیا ہے کہ ایلیفینٹ جو ہوتا ہے اپنے زخمی مالک کی جان بچاتا ہے ایک جنگ میں۔ The elephant faces death in order to save the life of porus۔ ایلیفینٹ تو اپنی جان دیتا ہے مگر اپنے مالک کی جان بچاتا ہے۔ It shows exemplary loyalty and courage۔ یہ دکھاتا ہے کہ اپنے مالک کے ساتھ اس کی کتنی لائلٹی تھی، دیانتداری۔ Animals like the elephant، جس طرح اس ایلیفینٹ نے دکھائی، can express their emotions by crying or gasping just as humans do by expressing themselves in words۔ یعنی جس طرح اس جانور نے اپنے مالک کے لیے اپنی جان قربان کی، کہ اسی طرح انسان کو بھی اپنے جذبات جو ہے انسان کے، تو اس میں کہ وہ بھی اس دنیا میں لائلٹی دکھائے، دیانتداری اور کوریج۔ تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں، تو آپ نظر رکھیے، پہلے میں یہ پڑھتا ہوں۔ Hear ye a tale of the days gone by, days whose recording is short and scant. This is a tale that can never die, told of a king and his elephant out on the plain where the waters go, out on the banks of the Jahlim wide. Porus the king went to meet his foe, Porus the king in his battle pride, drawn up his elephants in array, standing in state in unbroken rank, while Alexander the Great for fray led up his troops on the other bank. Fierce raged the fight, it was hard to tell what would betide, and they fought the more, till from his elephant sudden fell Porus the king, who was wounded sore. Then did the elephant, faithful beast, for his defence play a gallant part, standing above him lest ever the least harm should assail him from below or dart. Trumpeting loudly he held at bay for man with arrow or spear or sword, challenged them all to approach their prey, dared them to injure his wounded lord. Then at the last with his mighty trunk lifted his tenderly on his head, bore him in unconscious faintness sunk, where he could rest without fear or dread. These dumb things that but cry and pant, they too can love, for God made them so. Porus was saved, but his elephant died from his wounds, thus he legends go۔ تو یہ پوئم جو ہے میری ڈوبسن نے لکھی ہے۔ تو اس میں ہوتا ہے کہ یونان کا ایک بادشاہ جو ہے
پورس جس کا نام ہوتا ہے کہ ایک دن اس کو سکندر اعظم کے ساتھ دریائے جہلم کے کنارے جنگ ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان۔ اس لڑائی میں پورس بہت زخمی ہوا اور وہ زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر گر گیا۔ یونانی سپاہیوں نے سمجھا کہ پورس مر گیا۔ وہ جلدی آگے بڑھے تاکہ پورس کے جسم سے قیمتی زیور اور دوسرا سامان لے سکیں، مگر دوسرے ہی لمحہ میں پورس کا وفادار ساتھی جو ہوتا ہے یعنی اس کا ہاتھی آگے بڑھا اور اپنے مالک کے قریب آیا، اور وہ ڈال بن کر اپنے مالک کی حفاظت کرنے لگا تاکہ کوئی نیزہ یا تیر اس کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ ہاتھی نے زور سے چنگارنا شروع کیا۔ اس کی چنگاڑ سن کر دشمن آگے نہ بڑھ پایا بلکہ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ جلد ہی ہاتھی نے پورس کو اپنے سونڈ میں اٹھایا۔ اس دوران اس پر تیروں کی بوچھاڑ ہوئی اور بری طرح سے زخمی ہوا، مگر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس نے پورس کو اپنی پیٹھ پر ڈال دیا اور میدان جنگ سے باہر نکل آیا۔ ہاتھی نے بے ہوش پورس اس جگہ پر نیچے ڈالا جہاں اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اسی دوران پورس کے سپاہی وہاں پہنچ گئے اور اس طرح اس کی جان بچ گئی۔ ہاتھی اپنے مالک کی جان بچانے میں کامیاب تو ہوا، ہاتھی نے پورس کی بچائی مگر خود وہ زخموں کی تاب نہ لا سکا اور اس نے وہیں پر دم توڑ دیا۔ تو اس میں آپ نے چند نئے الفاظ دیکھے، مثلاً آپ نے یہ دیکھا یہ بیلڈ یعنی وہ قصہ جو نظم میں بیان کیا گیا ہو۔ پھو ہے ایک الفاظ، اس کا معنی ہے انیمی یعنی دشمن۔ بیٹل پرائڈ، میٹیریل گلوری یعنی طاقت کا غرور، جس کو اپنی طاقت کا غرور ہو، گمنڈ ہو۔ انسٹیٹ یعنی قابل احترام، ان اے ڈگنیفائڈ مینر۔ انبروکن رینک، وہ حصار جسے دشمن نہ پار کر سکے، وہ جگہ۔ فرے مانے اٹیک۔ ریج ہو گیا تیش، گیز و غضب۔ بٹائڈ ٹو ہیپن یعنی واقع ہونا، کسی پر نازل ہونا۔ گیلنٹ بہادر۔ ٹرمپٹ مینز غضبناک، ہاتھی کا جنگاڑنا یعنی اس کی وہ آواز، غضبناک آواز۔ فور مین سربراہ، لیڈر۔ ہولڈ ایٹ بے، دور رکھنا، روکے رکھنا۔ لیجنڈ یعنی روایتی قصہ۔ ایور یعنی یہ ایور کی شارٹ فارم ہے، ای کاما اور ای آر۔ تو یہ تھی آج کا جو یہ سبق ہے کہ یہ پوائم، تو کل ہم اس کے سوالات کرتے ہیں۔